تمام احباب کا 14 اگست کے اس پروقار موقع پہ یہاں تشریف آوری کا شکریہ۔ بالخصوص میرے بھائی میرے محسن چودھری ندیم اعجاز صاحب، چودھری نعیم اعجاز صاحب، اس پروجیکٹ کی جان، ہمارے علاقے کی معزز شخصیت راجہ اورنگزیب صاحب، سرفراز گوندل صاحب، ارشد اوان صاحب، حمزہ بھائی اور دیگر تمام مہمان جو یہاں موجود ہیں۔ ایک شعر ہے جی جو بچپن سے میں نے سنا، اور وہ چند اشعار ہیں جو مجھے یاد ہیں۔ سنو اے ساکنان بزم گیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے۔ سنو اے ساکنان بزم گیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ تو یہ وہ آزادی ہے جو 27 رمضان المبارک کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے بر صغیر کے مسلمانوں کے حق میں آئی۔ آپ کو اللہ پاک نے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں ایک ملک دیا۔ علامہ اقبال کا یہ خواب تھا، اور بہت سارے بزرگان دین کی اور اس وطن کے بزرگوں کی کا خون، پسینہ اور بہت ساری قربانیاں اس ملک کے بننے میں اور یہ آزادی حاصل کرنے میں صرف ہوئیں۔ اور پاکستان مدینہ کی ریاست کے بعد اسلام کے نام پہ بننے والا یہ دوسرا ملک ہے جو معرض وجود میں آیا، اور اللہ پاک نے بر صغیر کے مسلمانوں کے حق میں یہ ایک مہربانی کی کہ یہاں ہمیں اللہ پاک کے نام لینے پر کم از کم کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اور اس کے بعد کا سفر تب سے لے کے اب تک 76 سال کا ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم نے اس ملک میں اللہ سے کیے ہوئے عہد کی کتنی وفا کی، اور اس وفا کو نبھانے کے لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا اور ہمارا بحیثیت پاکستانی کیا کردار رہا، وہ کوئی گفتگو آپ سب سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ جہاں مسلمان کو اللہ پاک کا وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور خاتم النبیین ہوتے ہوئے دنیا کے لیے وہ مکمل کر دیا گیا، اور اس دین کے آنے کے بعد ہمارا فرض تو یہ بنتا تھا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت اور اس کے نتیجے میں حاصل کی جانے والی دنیاوی اور اخروی کامیابی ایسی ہوتی کہ وہ دیدنی ہوتی اور اپنی مثال آپ ہوتی۔ لیکن آج ہمارے حالات اس کے بالکل برعکس ہیں، اور اس کی جو میں اپنی ناقص رائے میں چھوٹے سے تجربے میں وجہ سمجھ پایا ہوں کہ ہم نے بحیثیت قوم اکٹھے ہو کے متحد ہو کے ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بن کے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہ مثالیں صرف صحابہ کے دور میں ہی پائی جاتی تھیں، اور اس کے بعد سے پھر ہم تنزلی کا شکار رہے۔ بیچ میں کچھ ادوار مسلمانوں کے اچھے آئے، لیکن اوورآل ہم تنزلی کا شکار رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مسلمانوں کے ریوائول کی نوید سنائی جاتی ہے، اور وہ بر صغیر سے سنائی جاتی ہے، اس خطے سے سنائی جاتی ہے۔ تو وہ جو ریوائول ہونا ہے وہ آج کے دور میں وہ ریوائول کیسا ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے چند سالوں میں بہت سارے تجربے کیے گئے، کچھ دین کے نام پہ کیے گئے اور کچھ جمہوریت کے نام پہ کیے گئے، اور کچھ جمہوریت اور دین دونوں کا مکس، جس میں اسلامی ٹچ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا، وہ بھی استعمال ہوا، لیکن کچھ بھی سرے نہیں چڑھ سکا۔ یہ ذمہ داری ہم تمام مسلمانوں پہ اور ان افراد پہ آتی ہے جو پیچھے بچ گئے اور اس وقت جیلوں سے باہر ہیں، جو پھنس نہیں گئے اور اس وقت باہر ہیں اور کچھ کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ان کے پاس وقت بھی ہے، موقع بھی ہے۔ اور میں اس نتیجے پہ پہنچ پایا ہوں ان سالوں میں جو مجھے اللہ پاک نے کام کرتے ہوئے گزارے اور دیکھنے کا موقع دیا، کہ صرف اور صرف کام کر کے، جو آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، کام کام اور صرف کام، صرف وہ کر کے یہ قوم اور پاکستانی قوم بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور مسلمان قوم بھی کھڑی ہو سکتی ہے، اور پھر ہی متحد ہو کے پوری دنیا میں اپنی داغ بٹھا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اور یہ جو پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں بلو ورلڈ سٹی، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ اللہ پاک کی
مسلمانوں کی گروتھ کے لیے اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں اس کو بنیاد بنایا. ایک سینگ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور اسی طرح ایک محفل میں یہ بات اللہ پاک نے میرے منہ سے کروائی اور وہیں مجھے اس کی سمجھ عطا کی، ورنہ میں اپنی زندگی میں کنفیوز رہتا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور مسلمانوں کے ہاں اتنی ساری جماعتیں ہیں، کام کر رہی ہیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کلچرنگ کے لیے، گروتھ کے لیے، پولیٹیکل جماعتیں بھی ہیں، دینی جماعتیں بھی ہیں. تو ان میں سے صحیح کون ہے، کس کے ساتھ جڑ جائے؟ کیا تبلیغی سماج جماعت کے ساتھ جڑ جائے یا جماعت الدعویٰ کے ساتھ؟ اس وقت جہاد ہوا کرتا تھا ہمارے ملک میں اور بڑا پروموٹ ہوتا تھا، تو وہاں جا کے افغانستان میں جہاد کیا جائے، کشمیر میں جہاد کیا جائے کہ میرا رب میرے سے کیسے راضی ہوگا، کیا کیا جائے نا. اور وہ پھر سارے تجربے ہم نے اس ملک میں ہوتے بھی دیکھے. ہم نے لال مسجد کا سہانیہ بھی دیکھا، ہم نے عمران خان صاحب کی موومنٹ بھی دیکھی، ہم نے اپنے پڑوس میں طالبان کا عروج و زوال اور پھر ایک فلاح کی طرف ایک دوبارہ اللہ پاک نے انہیں ترقی کا سفر عطا کیا، وہ بھی دیکھا. تو اس سارے کچھ میں ہمارا بحیثیت مسلمان کیا کردار ہے؟ تو اللہ پاک نے جو سمجھ دی وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کہ جو یہ فکر ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، وہ یہ فکر ہے کہ آپ کے جو سرکمسٹانسز زندگی میں اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کے بعد ان سہولیات کو یا ان سرکمسٹانسز کو آپ نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر کیا کیا. اور منزل سب کی اللہ کی رضا ہے، اور اس کے حصول کے طریقہ کار میں اس بندے کی شخصیت، تعلیم، اس کے والدین کون تھے، وہ کس علاقے میں رہتا ہے، اس کا بڑا رول ہے. اس نے اپنے کردار کو پہچاننا کہ میں نے اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی. اور ہمارے ہاں اگر میں آرکیٹیکٹ ہوں تو میرے خیال میں اللہ کی رضا یہی مطلوب ہے کہ میں اس اپنی ایجوکیشن کو اللہ پاک کے بندوں کے لیے، خلقت کے لیے، آسانیوں کے لیے استعمال کریں، اور اس کے تھرو اگر مسلمان قوم اور یہ ملک ترقی کرتا ہے تو اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے. اور آپ کے اس علاقے میں یہ کردار چودھری ندیم اعجاز صاحب اور چودھری نعیم اعجاز صاحب کو اللہ پاک نے نبھانے کے لیے چنا، اور اس علاقے کی ترقی کا باعث، اس کی فلاح و بہبود کا باعث، اس میں جتنی کمرشل ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو رہی ہیں، یہاں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جتنی گروتھ ہو رہی ہے، جتنی پیسے کی سرکولیشن ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کی پرسنل لائفز جتنی امپروو ہو رہی ہیں، وہ اللہ پاک نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہچان جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو پہچاننا تھا، وہ پہچان کا سفر کی آج مثال یہ بلو ورلڈ سٹی کا گیٹ اور یہ سارا وسیع و عریض علاقہ یہ کھڑا ہے اور آپ کے سامنے منہ بولتا ثبوت ہے. یہ پروجیکٹ چودھری ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، ان کی اسٹرینتھ اور بہادری کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ اللہ پاک ہمارا مورائل بھی ڈبل کرتا ہے. ہم یہاں پہ اس علاقے میں صرف 300-400 500 کنال کے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنے آئے تھے. خواہش ضرور تھی کہ اللہ پاک اس کو وسیع و عریض کرے، ایسی سمجھ بھی اللہ پاک نے دے رکھی تھی کہ انشاءاللہ خیر ہوگی اور اللہ پاک کرم فرمائیں گے. لیکن جس خوش اسلوبی سے اور جس مستعدی سے اور جس بہادری سے یہ کام ندیم صاحب نے، ان کی فیملی نے اور بالخصوص نعیم اعجاز صاحب نے کیا ہے، میں نے زندگی میں آج تک اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا. اور باخدا کبھی یہ فیلنگ نہیں آئی کہ یہ شخص یا یہ فیملی کاروباری مفاد کے لیے یوں سیسا پلائی دوبار بن جاتے ہیں. کہیں وہ حق کی جنگ ہوتی ہے اور کہیں وہ یہ جنگ ہوتی ہے محض کہ ہم نے بھی اس ملک میں اپنا کردار نبھانا ہے اور اس کے لیے ہمیں جس سے مرضی ٹکر لینی پڑ جائے. اور اظہر صاحب نے جو شعلہ بیانی کی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ راول پنڈی کے، میں تو نہیں کہوں گا سب اچھے شریف آدمی ہیں، بہرحال جڑے رہے ہمیں، وہ بدماش تھے یا نہیں تھے، وہ کوئی پروجیکٹ اونرز تھے یا نہیں تھے. تو جس وقت کوئی نیا پلیئر مارکیٹ میں آتا ہے تو پرانوں کو تھوڑے سے فیئرز رائز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کی بھی وہ غلط فہمی تھی. وہ سب ہمارے بھائی ہیں اور ہم یہی تگ و دو کر رہے ہیں کہ ہم سارے مل کے اس ملک کے لیے کام کریں اور اس کو دبئی اور سنگاپور سے بہتر رہنے کی جگہ بنائیں
جہاں ہم نے جو بزرگوں کی باتیں سنی تھی کہ ایک وقت آئے گا پاکستان میں کہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے آئیں گے، باہر سے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے، تو ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ فریضہ بلو ورلڈ سٹی کو اور اس تمام خاندان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آزادی ایک نعمت ہے جی، اس نعمت کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے چند سالوں میں، پچھلے 2-3 سالوں میں عجیب عجیب مفوق الفطرت قسم کی تحریکیں کھڑی ہوئیں، ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ اچھا تھا، لیکن طریقہ کار پہ سب کو اعتراض رہا۔ ہم نے جو کرنا ہے مل کے کرنا ہے، متحد ہو کے کرنا ہے، امن سے کرنا ہے، اور طریقہ کار ایک ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر گئے اس امت کے ریوائول کا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جزاک اللہ خیر جی۔ چودھری نعیم اعجاز صاحب کے لیے خصوصی دعائیں، ہماری دل و جان سے سپورٹ ہیں ان کے لیے، اس پروجیکٹ کی ساری کیپیبلٹیز ان کے لیے ان کے دم سے ہیں، اور ان کی سیاست کا محور چونکہ یہ علاقہ اور اس کی فلاح و بہبود ہے، وہ پسماندگی جو اس علاقے میں اس پروجیکٹ کے آنے سے پہلے پائی جاتی تھی اور جنرلی ابھی بھی چند ایریاز میں ایگزسٹ کرتی ہے، چودھری نعیم اعجاز صاحب نے اپنے بھائی، بڑے بھائی اور شفیق بھائی اور محسن خاندان کے سربراہ چودھری ندیم اعجاز صاحب کی سربراہی میں یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور پورا علاقہ ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دوار ہے۔ میں پورے علاقے کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنے شیروں، اپنے سپوتوں کے ساتھ یکجان ہو کے کھڑیں۔ تو جزاک اللہ خیر جی۔ نعیم اعجاز صاحب کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنا وقت نکال کے اپنا اپنا حصہ اس سپورٹ میں ڈالیں۔ یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے جو اس پروجیکٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، اس علاقے کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک بھائی وہ ان ایوانوں میں پہنچے جہاں سے اس علاقے کے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے فلاح و بہبود لانا اور آسان ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر جی، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔